تل ایہو استعمال ہوا ہے، یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے آئی اینڈ، میں نے ختم کیا، اکمپلش، جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، آئی فنش، میں نے اسے کمپلیٹ کیا، پے، فنش، فلفل۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر، جیسا کہ پچھلے 5 جو کلمات ہیں بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ صبح 9 سے 3 بجے کے درمیان میں کلمہ صلیب پر لٹکائے گئے، اور اس دوران بہت سارے کلمے، اور یہ جو کلمہ ہے چھٹا کلمہ، یہ سپہر 3 بجے کے بعد یسوع مسیح نے بیان کیا، چھٹا کلمہ۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی اذیت جو وہ برداشت کر چکے تھے، اس کا کلمہ نہیں ہے کہ میں نے تمام کر لیا ہے، میں نے درد کو برداشت کر لیا ہے، میں نے دکھوں کو برداشت کر لیا ہے۔ یہ کلمہ ہے میں نے اصل دور کو ختم کیا ہے، اصل ایم تک میں پہنچ گیا ہوں۔ اصل ایم کیا تھا؟ ابلیس کو شکست دے۔ جو اصل ٹارگٹ باپ نے دیا تھا اپنے بیٹے کو، وہ کیا تھا؟ تو نے کچلنا ابلیس کو۔ یسایہ خداوند یسوع مسیح کو مرد غمناک، آدمیوں میں حقیر و مردود، رنج کا آشنا بیان کرتا ہے۔ دکھ، اذیت، تکلیف، مصیبتوں کے شکنجوں سے نکل کر میرے اور آپ کے مسیحا نے فتح یابی کا شادیانہ بنایا۔ وہ تکلیفیں، وہ دکھ، وہ مصائب، وہ مصیبتیں جو آج مجھ پر آنی تھی، 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے آپ کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ وہ کانٹے یا وہ کانٹوں کا تاج جو میرے سر پر اس وقت ہونا چاہیے تھا، 2000 سال پہلے میرے منجی نے لے لیا۔ وہ کیل جو میرے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے اور میں صلیب پر ہوتا، اس نے اپنے ہاتھ پیش کر دیے، وہ نازک ہاتھ جو بڑھتے تھے اور شفا جاری ہوتی تھی۔ آج وہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، اور ٹھکوانے والا برداشت کرتا جا رہا ہے۔ برداشت کی کوئی حد نہیں۔ کلام ہم اکثر لوگوں سے حد ہوتی ہے، اس نے اسے بھی پار کیا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تمام ہوا۔ یہ پکار کی بے بسی نہیں تھی، یعنی یہ بے بسی نہیں تھی کہ ہوں میں تھک گیا، آئی ایم ٹائرڈ، وہ تھکا نہیں تھا، اور نہ ہی اذیت کے اختتام پر سکون اور تسلی کا اظہار کر رہا تھا، بلکہ یہ پکار اس حقیقت کی آئینہ دار تھی کہ جو کام اور مقصد باپ نے بیٹے کو دیا تھا، اس نے وہ پورا کر لیا۔ پریز گاڈ۔ وہ کام جس کے لیے جلال کا بادشاہ اپنے اصل مقام کو، جلال کو، تخت کو، سیٹ کو چھوڑ کر ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا، زمین پہ آ گیا، یہ اس کا اصل جلال تھا جو اس نے چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیے تھے، اب یسوع مسیح اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ جو ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی باپ نے بیٹے کو دی تھی، یسوع مسیح وہ کر رہے تھے۔ یوحنا کی انجیل 17ویں باب کی 4تھی آیت کے اندر یہ ملتا ہے ہمیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ کس کا جلال ظاہر کیا ہے؟ آج میں پینٹ کوٹ اج پا لیا، معذرت کے نال پادری صاحب آج کر نہیں پایا، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کچھ ہوں، مثال دے رہا ہوں، میری جگہ پہ ایسا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آئی ایم سم تھنگ، میری ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ سوچیں ذرا
ایک شخص ہے, ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ مائی سن, مائی بیگوٹن سن, گو, جا تے کام کر. اوکے, زمین پہ آ گئے. یہ نہیں کہا کہ میرا پینٹ کوٹ کدھر ہے, میری اینڈرائڈ گھڑی نہیں لب رہی, واپس ہو گئے گھر, میرا ایپل کا فون نہیں ہے میرے پاس اچھا بیلٹ نہیں ہے, سامنے کھڑا ہوں گا تو پھٹا پرانا بیلٹ نظر آئے گا. نو, کھرلی بھی چاہ گئے, پھٹے پرانے کپڑے پہن دیے, اور ایک سبق کیا دیا ہے, عاجزی کرنی ہے اور جلال ظاہر کرنا ہے باپ کو. اب ہزاروں سال پرانی جو پیش گوئیاں تھی یہاں پہ وہ بھی پوری ہوتی ہے. میں اگر یہ سارا پیسج کروں گا لمبی ہو جائیں گی پیش گوئیاں. کچھ پیش گوئیاں کے حوالے بیان کر دیتا ہوں. پیدائش دوسرے باب کی 15ویں آیت کے اندر عورت کی نسل ایک پیش گوئی بیان کی جاتی ہے, اور تکمیل غلطیوں کا حد اس کے چوتھے باب کی 4تھی آیت کے اندر ملتی ہے, اور یہ تکمیل ہوتی ہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ایک اور پیش گوئی یسایہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر ملتی ہے, ایک نشان بخشا جائے گا. تکمیل ہوتی ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر. یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی. ایک اور پیش گوئی پیدائش 22ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر, تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. تکمیل ہوتی ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت. یسوع مسیح ابراہم ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. ایک اور پیش گوئی ہمیں ملتی ہے جو دوسرے سموئیل 7ویں باب کے اندر ملتی ہے, اور اس کی تکمیل ہوتی ہے رومیوں کا ہاتھ اس کا پہلے باب کی 3ری آیت کے اندر اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے. ایک اور پیش گوئی یسایہ 49ویں باب کی پہلی آیت کے اندر, اور تکمیل اس کی لوکا پہلے باب کی 30ویں 31ویں آیت میں ہوتی ہے. ایک اور پیش گوئی جو تھی وہ میکا 5ویں باب کی 2ری آیت کے اندر ہوتی ہے, لیکن اے بیت لحم افراطہ, اور اس کی تکمیل متی 2 باب کی پہلی آیت میں ہوتی ہے, جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا. ملاکی نے اس پیش رو کے آنے کے بارے میں لکھا ہے, اور نئے عہد نامے میں یوحنا اس پیش گوئی کی تکمیل ہے. جو پرانے عہد نامے کی ایک پیش گوئی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری پیش گوئیاں ہیں جو میں یہاں پہ بیان اب نہیں کر سکتا, جن کی تکمیل نئے عہد نامہ کے اندر ہوتی ہے. اور یہ جب پیش گوئیاں پوری ہو جاتی ہیں تو یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا, اٹ از فنشڈ. اب شریعت کا تقاضا یسوع مسیح نے قربان ہو کر پورا کیا. شریعت خدا کے انصاف کے چونکہ قوانین ہیں, اور گناہ کے بارے میں شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے کلیسیا؟ موت ہے. رومیوں کا ہاتھ اس کا 6 باب کے اندر یہ 23ویں آیت کے اندر یہ آپ کو حوالہ ملے گا. شریعت کا تقاضا اس لیے پورا ہوا, خداوند یسوع مسیح ہم سب کے بدلے بلیدان ہو گئے. چنانچہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر گنہگاروں کا کفارہ دے کر شریعت کے تقاضے کو پورا کر دیا, کیونکہ شریعت کہتی تھی کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا اچھا میں اپنا خون دے دینا. اس نے اپنا خون دیا اور ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا. خداوند یسوع نے شریعت کی تمام رسومات, اخلاقی, روحانی اور تمام ظاہری قربانیوں کو پورا کیا. خداوند یسوع مسیح نے موسیٰ کی شریعت کو بھی پورا کیا, بلکہ تمام راست بازی کو بھی پورا کیا. متی 3 باب کے اندر یہ آپ کو حوالہ ملے گا, کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں سے کہا کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس نے موسیٰ کی تمام شریعت, راست بازی کے تمام کام, نجات کا تمام کام پورا کر کے خدا باپ کا جلال کیا ہے, ظاہر کیا ہے. گناہ کی معافی کا کام یسوع مسیح نے مکمل کیا صلیب پر.
جیسے میں نے آپ کو بتایا عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے بغیر خون بہائے کیا تھی؟ معافی نہیں تھی. اور ہر سال قربانی دینی پڑتی تھی. ہر سال بکرا، بیل، گائے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا تھا. اور اگر آج سوچیں ہمیں بھی یہ قربانیاں دینی پڑتی، ہم پہلے ہی فائنینشیل کرائسس کے اندر بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ قربانیاں ہمیں دینی پڑتی تو ہم کیا ہوتے؟ ہم بالکل پست ہو جاتے. ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا. 2000 سال پہلے اس نے صلیب پر چڑھ کر اپنا خون دے کر اپنا آپ قربان کر کر ہمیں ہر ایک قربانی سے آزاد کر دیا، اور گناہ کی کیا کر دی؟ ہمیں معافی دلائی. خدا نے اپنے بیٹے کو کچھ کام دے کر زمین پر بھیجا تھا. خدا نے یسوع مسیح کو ایک کام یہ دیا تھا کہ بیماروں کو شفا دے اور مردوں کو زندہ کرے. لکھا ہے جو کام باپ نے مجھے کرنے کو دیے یہی کام ہے کہ جو میں کرتا ہوں کہ وہ میرے کیا بن جائیں؟ گواہ بن جائیں. دوسرا کام خوشخبری سنانا تھا جو یسوع مسیح گاؤں گاؤں شہر شہر گھر گھر جا کے سنایا کرتے تھے. تیسرا کام تمام جہان کے گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینا. بلکہ مسیح نے فرمایا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے. یسوع مسیح کس لیے آیا تھا؟ اس لیے کہ وہ نوکر تھا، وہ ڈیکن بن گیا. ہم کل سیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب کے اندر کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور پاؤں صرف دھوئے نہیں، صاف کیے، دھونے کے بعد سکھائے بھی، اور پھر شاگردوں سے کہا کہ جس طرح میں کرتا ہوں تم بھی کرو. وہ خدمت لینے نہیں آیا، وہ خدمت کرنے آیا، اور اس نے کر کے بتایا. اب جب زمین پر یسوع مسیح کا ایک وقت مقرر تھا جو 33 سال کی زندگی تھی، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو زمین پر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا کچھ رسپانسبلٹیز دے کے بھیجا تھا. جب یسوع نے وہ تمام کام کر لیے تو اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح کا زمین پر جو ٹینیور تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یسوع مسیح نے اس ٹینیور کے اندر 4 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا. پھر ایک جگہ پہ 3 جگہ پہ لکھا ہے میرا وقت نزدیک آن پہنچا. یوحنا دوسرے باب کے اندر، لوکا 21ویں باب کے اندر، متی 26ویں باب کے اندر، اور مرکز پہلے باب کے اندر. سو جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے پکار کر کہا کہ تمام ہو. اب جو خاص پوائنٹ ہے ابلیس کی شکست کا کام کمپلیٹ ہوا. کس کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے؟ ابلیس کی شکست کا. ابلیس اپنے پورے زور کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ، اس نے باغ گتسمنی کے اندر ساری پاورز کو اکٹھا کر لیا کہ کسی طرح ہو جائے کہ یسوع مسیح صلیب پر نہ جا سکے. کسی طرح کیا ہو؟ یسوع مسیح صلیب تک نہ جا سکے، اور جو پیش گوئیاں اس پیشروں کے بارے میں کی گئی تھی وہ نہ پوری، تاکہ اس کے فالوورز کم ہونا شروع ہو. پہلا آدم ابلیس کے ہاتھ سے شکست کھا گیا، پہلا شخص آدم. اور 4000 برس تک آدم کی نسل میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ابلیس کو شکست دے. 4000 سال گزر گئے آدم سے لے کر یسوع مسیح تک، پیچھے ایک بھی نہیں تھا جو ابلیس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، جو اپنی جان دے سکے یا جس کے خون کے اندر شفا ہوتی. لیکن پھر آج سے 2000 سال پہلے باپ نے اپنے بیٹے کو دیا، جس نے ایک ہی بار اپنا آپ قربان کر کے ہمیں ابلیس کے ہاتھ سے مخلص دیا. جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو شیطان نے اسے بھی آزمایا، ہم بھی آزمائے جائیں. آپ میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جو نوزائیدہ بچے ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں، کچھ دنوں کے یا مہینوں کے، یہ بھی آزمائے جائیں گے. ان پر بھی آزمائش آئے گی. لیکن جب یسوع مسیح آپ کے اندر ہوں گے، جب آپ بھی یسوع مسیح کے اندر ہوں گے،
جب آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تو ابلیس شرمندہ. اب یسوع مسیح کو آزمایا ہے ابلیس نے، لیکن اس بار آزمانے والا شکست کھا گیا. ہاللویا ہاللویا. خاص بات کر رہا ہوں، ابلیس نے پچھلے 4000 سالوں میں ہر کسی کو آزمایا ہے اور بہتے آزمائش میں گر گئے. اس بار ایک ایسے سے ٹاکرا ہوا جس سے وہ سوال کرتا تھا، اس نے کلام میں سے ہی جواب دیا اور اس نے اپنا قربان کر دیا صلیب پر، لیکن خود شکست کھا گیا. اس نے یسوع مسیح پر مختلف طریقوں سے حملے کیے اور اس کو گرانے کی کوشش کی، پر وہ کامیاب نہ ہو سکا. اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا قربان کر کے نجات کا کام کیا کر لیا، مکمل کر لیا، جس کے میں اور آپ حقدار نہیں تھے. جس نجات کے میں اور آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یسوع مسیح نے فری آف کاسٹ ہمیں دے دیا. اور یسوع مسیح نے ابلیس پر کیا پایا ہے؟ غلبہ پایا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بھرملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. تو دوسرے بات کے اندر یہ حوالہ آپ کو ملے گا. خدا یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر ابلیس اور موت پر فتح پائی. باب گتسمنی میں ساری طاقتوں کو اکٹھا کر لینے کے باوجود بھی ابلیس شکست کھا گیا، ابلیس ہار گیا. کہ کسی طرح خدا یسوع مسیح ہار جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. لیکن میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے ابلیس اور اس کی ساری فوجوں پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اس کا دکھ تمام کر دیا. یسوع مسیح نے سارے دکھ اپنے اوپر لے کر ہمیں تمام دکھوں سے آزاد کر دیا. وہ دکھ نہیں ہے جو بیماریاں کی صورت میں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. دکھ وہ تھے جو ابلیس کے شکنجے کے اندر، موت کی گرفت کے اندر تھے، ابلیس کے ہاتھ کے اندر تھے. اس نے آپ پر سے وہ کر سکا دیا. تجسم کا مقصد یسوع کا پورا ہوا، کفارہ دے کر ہمیں تمام قربانیوں سے بھی آزاد کر دیا، ہمارے گناہوں کی معافی کا کام مکمل کیا، شریعت کا مطالبہ پورا کیا، ابلیس اور اس کی فوجوں کو شکست دی. اور جو سب سے خاص بات تھی، میرا اور آپ کا ملاپ دوبارہ باپ سے کرا دیا. آمین. وہ رشتہ جو باغ عدن کے اندر آج سے تقریباً 6000 سال پہلے ٹوٹ چکا تھا، ایک پھل کھانے سے اس نے اپنا بدن دے دیا، اس نے اپنا قربان کر دیا اور ہمیں ابلیس کے شکنجے سے آزاد کر دیا. اور جب یہ سب کچھ پورا ہو گیا، اس نے فتح پا لی، تو اس نے کہا کہ تمام ہو. سو میرے عزیزو، اس کلمے کا جو اصل تھیم ہے، میسج ہے، ابلیس کے تمام منصوبوں کو آپ نے فیل کرنا. جب آپ یسوع مسیح میں زور پکڑتے جائیں گے، قوت لاتے جائیں گے، تو ہی آپ اس کے تمام کام کو پورا کر سکیں گے. باپ نے بیٹے کو کام دیا اور بیٹے نے آج مجھے اور آپ کو کام دیا. میں نے اور آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ تمام کرنا. خداوند اس کلمہ کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت بخشے. آمین.